بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو کتاب اللباس میں لے کر کے آئے، کیونکہ لباس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے مرد کا مرد ہونا ظاہر ہوتا ہے اور عورت کا عورت ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی دو جنس بنائی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو اب جو شخص مرد ہو کے زنانہ چال چلن اختیار کرے، اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور جو عورت مردانہ چال چلن اختیار کرے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ یہاں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لینا از حد ضروری ہے، اور وہ یہ کہ آج کے اس دور کے اندر کچھ علماء نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف صرف اور صرف رحمت للعالمین والا کروایا، اور خلاف سنت خلاف شرع عمل کرنے والے حضرات کے لیے اتنی چھوٹ دے دی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سخت انداز، غصے کا انداز، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلال والی کیفیات کو یک سر امت سے چھپا لیا یا ان کو بیان ہی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے آج کے زمانے میں لوگ اس قسم کی حدیثیں ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تو بڑے رحمت للعالمین ہیں، تو وہ اتنی سخت بات کیسے بیان فرما سکتے ہیں؟ جبکہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی شخص گفتگو کرتا، کوئی بات کرتا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتے، لیکن جب کوئی اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فوراً غصے میں آ جاتے، اور آپ کے چہرہ انور کی رنگت تبدیل ہو جاتی، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت شدید غصے میں ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین کے خلاف بات کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا انسان کو، اور پھر اس کی دو جنس بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ تو اب مرد کو مرد رہنا چاہیے اور عورت کو عورت رہنا چاہیے، اور ان کا لباس، ان کی چال ڈھال جب اللہ رب العزت نے الگ الگ بنائے ہیں تو وہی شناخت رکھنی چاہیے، اپنی شناخت نہیں بدلنی چاہیے۔ اور پھر لعنت کی
ایک اور بڑی وجہ کہ جب شیطان مردود کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا تو قرآن پاک میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جب اس نے اللہ رب العزت سے قیامت تک کے لیے مہلت چاہی تو اس وقت اس نے چند باتیں کی رب کائنات کی بارگاہ میں، اور ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اے اللہ، میں تیری مخلوق کو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو تیری تخلیق بدلنے پہ مجبور کروں گا۔ یعنی اللہ نے جو تخلیق فرمایا مرد اور عورت کو، ان کی تخلیق بدلنے پہ ان کو مجبور کروں گا۔ تو جب ہم شیطان کی بات مانیں گے، اللہ نے تخلیق کیا مرد اور ہم زنانہ چال چلن اختیار کریں، اللہ نے بنایا عورت اور عورتیں جو ہیں وہ مردانہ چال چلن اختیار کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تخلیق پہ راضی نہیں ہے، اور شیطان کے اس قدر اب پیروکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب تو ٹرانسجینڈر کا قانون بنا دیا گیا کہ جو چاہے مرضی مرد ہے تو اب عورت اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، اگر عورت ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد سمجھنا شروع کر دے۔ تو اس قدر اللہ کے قانون کی مخالفت، اللہ رب العزت کی تخلیق پر رضامند نہ ہونا، یہ لعنت نہیں تو کیا ہے؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آئے، کیونکہ اس دور میں فیشن کے نام پر سر سے لے کے پیر تک مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو بنیادی چیز ہے، جو ظاہری چیز ہے، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ عورت ہے یا جس سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ مرد ہے، وہ ساری چیزیں فیشن کے نام پہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ بالوں کو لمبا رکھا جا رہا ہے، پینٹ شرٹ وہی استعمال کی جا رہی ہے، یعنی پیچھے سے اگر دیکھا جائے تو ذرا معلوم نہیں پڑتا کہ یہ سامنے بیٹھے ہوئے جو صاحب ہیں یا صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جلال اس حدیث پاک میں جو ظاہر ہو رہا ہے، اس کو سمجھ کے اور اس معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں فیشن کے نام پہ اس لعنت کا مستحق نہ بنائے، بلکہ اس لعنت سے بچنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت بھیجی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردانہ چال چلن اختیار کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو، اور اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ کر صحیح انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس لعنت سے اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بڑوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو اللہ رب العزت محفوظ و معمور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔